میاں سیف الرحمان صاحب جناب، ایک طرح سے ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری جو فوج ہے، اس نے گیم جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو کورٹ ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور ان سے ایک طرح سے ریکویسٹ بھی کی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے ڈی جی عرش پیار نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس کے اندر بھی اسی مدعے کی طرف اور اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی حکومت کی کہ آپ اس حوالے سے کوئی قانون سازی کریں، اور ان کو جو آزادی اظہار کے نام پر یہ جس طرح سے بے لگام ہو رہے ہیں اور ملک کے اداروں کو اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگ کچھ کیجئے. تو کیا لگتا ہے کہ اس بار یہ ویک اپ کال ہوگی، اس بار حکومت کوئی قانون سازی کرے گی، یا جو پہلے سے کوئی قانون سازی موجود ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں یہ چیزیں پوائزن کر رہی ہیں، ہمارے ذہنوں کو زہر آلود کر رہی ہیں. لیکن کہتے ہیں ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. بعض اوقات سچائی جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو اتنی اپیل نہیں کرتی. جو فکشن ہوتا ہے نا، یہ رومانوی سٹوریاں، افسانوی سٹوریاں، یہ جی اللہ کے اوتار ہیں، یہ جو فلاں صاحب ہیں ان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور ان کو مسلح افواج نے یہ کر دیا. اب آپ کے ہاں تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے بڑی بڑی محفلوں میں جہاں بڑے سنجیدہ لوگ کہتے ہیں جی سیکورٹی فورسز کی ضرورت کیا ہے، کہ جب ان کی یہ سادگی، سادہ لوحی، بیوقوفی، عشق و رومان کسی ایک شخص یا کسی دوسرے کے لیے نفرت کی پر مبنی اس طرح کی آراء ہوں گی تو پھر اسی طرح کی فیک نیوز ہی انہیں اپیل کریں گی. اور ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں بڑے بڑے، بظاہر وہ بڑے سلجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو باقاعدہ سٹوریاں گھڑتے ہیں، من گھڑت سٹوریاں بناتے ہیں. میں ایک بات، ابھی چونکہ 24 نومبر کا ذکر ہوا تو 24 نومبر کے حوالے سے بہت سٹوریاں چل رہی ہیں کہ جی اس طرح ہوا، غدر مچ گیا، قیامت آ گئی. میں نے خود بھی ایک دو ایسے لوگوں کو سوال کیا جی کیا قیامت آئی؟ انہوں نے کہا جی بس کبھی کوئی بتی بجھا کے بھی اس طرح کرتا ہے. میں نے کہا جی یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے. انہوں نے تو ایک ڈیٹرنس پیدا کیا اور اس کے اندر وہ شہادتیں بھی جو ہیں بہت افسوسناک. بہرحال وہ اب تو 12 کے اوپر وہ خود ہی آگے بیٹھ گئے ہیں کہ جی اب وہ 12 ہی ہیں. آج بھی انہوں نے کہہ دیا، یعنی کہ ان کے جو سینئر لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے، عمر ایوب ہوئے، اسد قیصر ہوئے اور دیگر سارے، کہ جی اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ثبوت کیا اور کو ہوں گی تو تب. اور اس میں بھی میرے اپنے اطلاعات کے مطابق اس میں 5-6 تو شہادتیں ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی، رینجرز اور پولیس والوں کی. اور یہ بھگدڑ میں بھی ہو جاتا ہے. ابھی تک 2 چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں کہ بلٹ کے ساتھ وہ جو باقی 5-6 لوگ جو ان کے شہید ہوئے جو بقول ان کے ہوا ہے یا نہیں ہوا. بلٹ تو میرا خیال ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کا ایس او پی بنایا ہی گیا تھا کہ ڈیٹرنس کے ساتھ بتی بجھا گئے تو یہ سب لوگ چونکہ بڑے ایموشنلی چارجڈ ہیں، ان میں بندوقوں والے بھی ہیں، وہ ایک امبش کی صورت بن جائے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے، وہ بھاگ دوڑیں. تو ایک طرح کم سے کم ڈیمیج ہو اور اپنا ٹارگٹ حاصل کیا جائے، منتشر کیا جائے. تو اب اس کے اوپر کہا گیا جی وہ تو ہزاروں سینکڑوں شہادتیں. میں نے بلکہ خود ان میں سے سوال کیے، میرے جاننے والے لوگ ہیں جو اس میں کہتے ہیں ہم موجود تھے. تو میں نے کہا جی کہ وہ پھر جو شہادتیں ہوئی کیا آسمان سے کوئی مشین آئی، کوئی سپر مشین یا سپر مین جو ان سب کو اٹھا کے لے گیا؟ یا تو شہیدوں کی کم سے کم تابوت ہوں، ان کی ڈیڈ باڈیز ہوں. چلیں یہ بھی لے لیں. ایک اور بھی سوال ہے کہ جو اگر زخمی ہیں، اگر ہزاروں یا سینکڑوں یا درجنوں، وہ کہاں پہ ہیں؟ کس ہسپتال میں زیر علاج ہیں؟ پاکستان کے کسی کونے میں تو ہوں گے. تو یہ فیک نیوز کا ان کو بڑی سوٹ کرتی ہے. ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس ماحول کی نظر پوری ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. معاشرہ پورا پوائزن ہو رہا ہے. ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اس میں، ماں سوائے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سیف قریشی صاحب، حکومت کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اگر وہ قانون سازی کرنا چاہتی ہے یا پھر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے کروا سکتی ہے. جب اتنے بڑے ادارے کی طرف سے کھلم کھلا انہیں ایک طرح سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر دیجئے، تو پھر اس سے میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے اس حوالے سے اور تھوڑی سنجیدگی دکھانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. جب آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو پھر آپ ایگزیکٹو کس چیز کے ہیں؟ پھر گورننس کدھر ہے، اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے، ڈیٹرنس کدھر ہے؟ لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی زیادہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کس کام آئیں گی؟ بے شمار ادارے ہیں گورنمنٹ کے پاس جو کہ راؤنڈ دی کلاک ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں، ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور
اور کوئی ایسی چیز میں ماننے کو تیار نہیں کہ جو کنٹرول نہیں ہو سکتی، ماسوائے اس کے کہ اگر آپ کی اپنی نیت کس حد تک سختی کرنے کی ہے اور کس حد تک آپ برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں نے رواداری میں اور صبر میں اور میں سمجھوں گا کہ گڈ جیسچر میں بہت کچھ کھو دیا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈسپلے کرتے کرتے دوسری سائیڈ نے اس کو کمزوری سمجھنا شروع کر دیا، اور جب دوسری سائیڈ آپ کی کسی رواداری کو کمزوری سمجھے تو پھر جب تک آپ سختی نہیں کریں گے، جب تک آپ ڈیٹرنس نہیں کریں گے، جب تک آپ قوانین سخت نہیں بنائیں گے، اور جب تک آپ پرومپٹلی ودن 3-4 ویک ان کو سزائیں نہیں دیں گے اور سزائیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ کوئی زمانہ تھا کہ جب لوگ کہا کرتے تھے جی کہ فوج کو کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بات آ گئی کہ جی فوج کی بجائے جوڈیشل کو ہوا ہے، پھر جوڈیشل کو کے بجائے ابھی وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب میڈیا کو کرتا ہے، میڈیا کے چینل، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بالکل بیوقوف میں کہوں گا اور گندے ذہن کے گالیاں دینے والے، گندے کارٹون بنانے والے، نہ ان کو گائیڈ کرنے والا ہے، نہ ان کو بتانے والا ہے، ان کو آپ نے تھوڑے سے پیسوں کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ان کو کام یہی ہے کہ آپ نے ہر ایک کو گالیاں دینی ہیں، تو یہ بھی بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سیف الرحمان صاحب، یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اسے تو یعنی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ ہے کہ وہ ریگولیٹ ہے بھی کافی، وہ ریگولیٹ ہے بھی، لیکن یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا پھر سوشل میڈیا ہے، اس کو تو ریگولیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ جرنلسٹ بنا ہوا ہے، جی اور اسے جو اے بی سی کا علم نہیں کہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ اس نے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی پوسٹ لگانی ہے یا کوئی خبر شیئر کرنی ہے یا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے، تو کتنا مشکل ہوگا حکومت کے لیے۔ وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سے سیکھ سکتی ہے وہ۔ اچھا، پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھیے فائر وال وغیرہ لگانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے خاصی ریزسٹنس آئی ہے بہت، تو یعنی حکومت کرنا بھی چاہتی ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ نہیں دیکھیں، بارڈر لائن ایشوز ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات آپ کہتے ہیں یہ قدم اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے۔ مثال کے طور پہ 9 مئی کا واقعہ، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اس وقت سخت گیری دکھا دی جاتی فورسز کی طرف سے تو بہت سے واقعات یہ نہ ہوتے، جیسے 24 نومبر کو ایک آگ بھڑکائی گئی اور پھر آگے جا کے وہ سختی دکھائی جاتی تو پھر وہ کہتے ہیں 26 نومبر جی، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس لیے کیا گیا کہ شاید یہ لوگ سنبھل جائیں، اور سنبھلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک ریئلائزیشن ہو، ایک احساس ہو کہ ہم کچھ چیزیں غلط ہیں۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا شرم تم کو مگر نہیں آتی، کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سچائی کا راستہ ہمیں بتایا۔ یہ ایک آپ کے اندر ایک اخلاقی قدغن بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے اندر بالکل ختم ہو گئی ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں اگر باہر آپ وزٹ کریں تو وہ بعض اوقات ہنستے ہیں، وہ کبھی بتایا جائے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں یار ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں جھوٹ بڑا فراوانی سے بولا جاتا ہے کہ اتنا مشکل کام آپ کیسے کرتے ہیں، تو ہم مزرعہ تفنن ہی انہیں کہہ دیتے ہیں جی آپ کو مشکل لگتا ہوگا، ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ایک فن بن گیا ہے، ایک پلیئر سیکنگ ڈیوائس بن گئی ہے کہ انجوائمنٹ ہے جناب، کسی کو گالی دے دو۔ اس میں چونکہ ایک اور چیز بھی ہے، ہم اندر سے ایک جیلس معاشرہ ہے، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی ترقی کر کے کسی منزل پہ آ گیا ہوں تو بھی یہ سیف الرحمان جو ہے یہ روز ٹی وی پہ آتا ہے، اس کے اوپر کوئی کالک ملو اس کے منہ پہ، اس کا کوئی گندا کوئی اس کی پوسٹرنگ کرو، کوئی چیز کرو، میلائن کرو، جیسے آپ لفظ بولا ہے، تو میلائن کرنا ایک فیشن بن گیا۔ واقعی یہ بات صحیح ہے، حکومت کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن کرنل صاحب کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ جب ارادہ کا لئے ڈیٹرنس پیدا کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایگزیکٹو سزائیں بھی ہوتی ہیں جیسے ملاوٹ والوں کو آپ کرتے ہیں، کیونکہ جوڈیشری تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں تعاون کرے گی ابھی تک، ان کا جو کنڈکٹ ہے، میں معافی چاہتا ہوں جوڈیشری سے کہ اوورآل ان کا جو کنڈکٹ ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی کو چیک کرنے کی بجائے گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو۔ ہاں، جب تک کہ
ان کی کوئی ان کے ساتھ محبتیں پینگیں نہ بڑھی ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح ہم کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اردوان کو پی ٹی آئی کے لوگ، صدر اردوان ہمارے بڑے محترم ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے کو کی بات بھی کرتے ہیں۔ 131 لوگ انہوں نے جرنلسٹ گرفتار کیے ہیں، اور جن میں 40 کو سزا بھی ہو چکی ہے، اور دنیا آپ کے کے جو سب سے گرفتار زیادہ ہوتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ جی، اور وہ تو اردوان کہتے ہیں جی انہوں نے پریزیڈنٹ کی انسلٹ کی، ادارے کی انسلٹ کی، فلاں کی، یہ پوائزن کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو پھر اس طرح کا آہنی حادثوں میں نمٹنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں انہوں نے جوڈیشری کو بھی بلا کے انہوں کے ہاتھ پیر جوڑے نے، تہاڈی مہربانی، ملک میں غدر مچا ہوا ہے، آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے فیصلوں سے جو منمانیوں پہ ہوتے ہیں مبنی، یہ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سیف قریشی صاحب، یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی، اس کے اندر باقاعدہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جتنی بھی پریس کانفرنس تھی، اس کا جو کانٹینٹ تھا اس سے مترشح تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح کا احتجاج کرتی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے اس حوالے سے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اتنے کنسرنڈ ہیں ان ایشوز کے حوالے سے، اور پھر اس کی جو بات ہے وہیں جا کے بننے والی ہے، تو جن سے اس کی بات بننی ہے انہی کے ساتھ اس نے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں۔ جی، میں عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی نے 2010 سے لے کے آج تک پاکستان کو نقصان پہنچایا جی۔ کوئی اس کا عمل، کوئی اس کا ایکٹ، کوئی اس کا لفظ، کوئی اس کا کام، کوئی اس کا پروجیکٹ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جس نے پاکستان کو مضبوط کیا ہو۔ جب بھی خان صاحب نے کسی جلسے میں آواز اٹھائی ہے تو وہ ہمیشہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، زبان ایسی استعمال کی ہے کہ جو نامناسب تھی، الفاظ ایسے استعمال کیے جو نامناسب تھے، بچوں کو آگے سے اس قسم کی حرکتیں کروائیں، بچیوں کو ڈانس کروائے۔ جتنی بھی چیزیں آپ مانیٹر کر کے دیکھ لیں، کسی چیز میں آپ کو حب الوطنی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، جب کوئی حد کراس کر جائے تو وہ پھر پولیٹیکل لیڈر والی بات نہیں رہ جاتی، پھر اس کا عزت، اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ گالی گلوچ بھی اس نے گالی گلوچ بھی دیتا تھا تو کدھر سے شروع ہوتا تھا؟ وہ جی ایچ کیو سے۔ یہ پہلی دفعہ اس بندے نے آ کے فوج کو جلسہ عام میں اور کھلی جگہ پہ ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی لفظ ایسا کہہ جاتا ہے کہ جو اس قسم کا زوم نہیں ہوتا ہے کہ جس کے میننگ بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں۔ ابھی اس نے پیچھے 71 میں یحییٰ خان کا نام لے کے چیف کو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناقابل برداشت یحییٰ خان پارٹ 2 رجیم، جی بالکل۔ تو یہ میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے، انٹالریبل ہے۔ آپ اس قسم کے پنگے نہ لیں کہ شاید وہ آپ کو کچھ نہ کہیں چیف، مگر اس کو چیف کو ماننے والے اور اس کے چاہنے والے بھی ادھر کروڑوں لوگ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، تو وہ نہ کوئی اور آپ کو ٹکر جائے۔ تو یہ روش بند کریں ملک کے لیے۔ جی میر سیف الرحمان صاحب، یہ جس طرح سے سیف قریشی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یا اس کی قیادت نے عوام کو، عام آدمی کو ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے برابر لا کھڑا کیا ہے، برابر نہیں بلکہ مد مقابل، جی مد مقابل، یعنی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر یعنی اس کے پیچھے ساری کی ساری وہ کہانی ہے جس کا ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، جھوٹی خبریں ہیں، من گھڑت پروپیگنڈا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ہے، سادہ لوگوں کو اس کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ تو یہ بہت یعنی ایک طرح سے بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، اور اس طرح کی کیفیت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے کہ عوام کا ایک حصہ جو ہے ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سیکیورٹی ادارہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آرمی چیف تو نہیں سیکیورٹی ادارہ ہوتے نا، اس میں جو 6-7 لاکھ کی ہماری فوج ہے، اس میں تو میرا خیال ہے آپ کے 90% وہ لوگ ہیں جو میرے اور آپ جیسے متوسط گھرانوں سے، بلکہ غریب گھرانوں سے ہمارے بچے بہن بھائی وہاں جا کے ملازمت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو ہم پورے کے پورے اپنے سسٹم کو، اپنی قوم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم تو ایک ادارے کو نہیں کہہ رہے۔ دوسرا ایک سینیریو میں کہتا ہوں، آپ امیجن کریں، کیونکہ دیکھنا سوچنا چاہیے نا، ویژولائز کریں۔ ایک سینیریو ہے کہ جی آپ پہ خدا نہ خواستہ آپ کا دشمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ادھر مغرب میں بھی تو ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی ادھر افغانستان سے، تو مشرق سے تو پہلے ہی ہمیں کبھی نہیں آئی، وہ وقتی طور پہ تو سیز فائر ہے۔ اگر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے ہم پہ، ٹھیک ٹھاک حملہ کر دیتے ہیں،
تو کیا میں اور آپ رمضان صاحب اور کرنل صاحب جا کے ہم کر سکتے ہیں؟ جو لوگ ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ہمارا اعتماد انہیں حاصل ہے، ہم سے آتھورائزیشن ہماری پارلیمنٹ نے ان کو کی ہوئی ہے کہ جی آپ چلیں آگے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے ہمیں بچائیں اس مصیبت سے، اس تباہی سے جو حملہ آور نے ہم پہ طاری کی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو ایسی محفلیں بھی اٹینڈ کی ہیں جب کہا کہ جی سیکورٹی فورسز ہی ختم کر دیں۔ تو یہ جذباتیت کہاں سے؟ یہ جذباتیت جو آئی ہے نا جی، یہ بھی آگ بھڑکا رہی ہے، یہ بھی آگ لگا رہی ہے۔ آپ کے ایسے بھی لوگ ہیں، ہمارا تو سوسائٹی پہلے اوور ویپنائز ہے، صحیح، اتنا ویپن آ چکا ہوا ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا جوش دلائیں گے اور ساتھ چند ایک کوئی الفاظ ایسے نظریاتی پیش کر دیں، کوئی شعر پیش کر دیں کہ جناب بس آپ اب کفن باندھ کے نکلو اور جناب جہاد ہے، ویپن کا استعمال تو کر سکتے ویپن کا اور استعمال یہ ہو رہا ہے۔ جہاد کی جو ٹرم ہے یہ بار بار استعمال کی یہ جاتی میں ہے، وہ جو آپ آخری تو اسپیچ محمود کی ہے۔ غزنوی کو بھی انہوں نے بیچ میں جی، لے جی، آئے ہیں ابھی کہ پھر جی وہ اس نے 17 کہا بار کہ- حملہ آور جی، ہوں گے، جی۔ میں بھی 17 بار ہوں گا۔ تو 17 بار حملہ آور انہوں نے تو سومناتھ پہ کیا تھا، آپ نے پنجاب پہ کرنا ہے۔ تو پنجاب کے لوگ جب ادھر محبت کرتے ہیں، آپ نے پختون بھائیوں سے، بلوچوں سے کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک قوم ہے۔ تو یہ پہلے یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ پنجابی بغیرت ہے، پٹھان غیور ہے، بلوچ غیور ہے۔ بھئی ہم بھی غیور ہیں، ہم بھی غیرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے ہم نے، اس وطن سے ہمیں پیار ہے، سب ہمیں آپ سے بھی پیار ہے، آپ ہم سے کریں، یہ نفرتیں ختم کریں۔